إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس آیت کریمہ کی 9ویں صفت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. 8 صفتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا. یہاں پر 9ویں صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس میں خواہشات کے مادے کو بھی رکھا ہے، لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال راستے، جائز راستے کو شریعت نے ہمیں بتایا. اگر انسان ان حلال راستوں کو چھوڑ کر، جائز مواقع کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ، حرام اور زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حرام کام کا ارتکاب کرنے والا کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. ایک موقع پر مشکا شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، انا اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک تو فرمایا ایک وہ چیز جو انسان کی دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی زبان، اور دوسری وہ چیز جو انسان کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کے شرمگاہ. ایک حدیث میں قیامت میں ایک بہت بڑا مجمع ہوگا جہنمیوں کے فہرست میں. نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، لیکن پھر بھی جہنم کی فہرست میں کھڑا ہوا نظر آئے گا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تقوی، دوسری اچھی اخلاق، اس کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا ما اکثر ما يدخل الناس النار، وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گی؟ آپ نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج، ایک انسان کی زبان، دوسری انسان کی شرمگاہ، یہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل کر رکھ دے گی. آج زنا کے اسباب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آج انسان اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرتا ہی چلا جا رہا ہے، اور زنا سے پہلے کا بھی مرحلہ نگاہ کا مرحلہ آتا ہے. جہاں انسان نگاہوں کو غلط استعمال کرتا ہے، پھر وہ جا کر زنا کی دہلیز تک پہنچتا ہے. اس لیے شریعت نے پہلے ہی نگاہ پر روک لگا دی کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ انسان کا جو نفس ہے، جو ہمارا نفس ہے، جو ہمیں خواہشات پر ابھارتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے. ہمارے 2 دشمن ہیں، انسانوں کے 2 دشمن. ایک تو شیطان ہے جو باہر کا دشمن ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور ایک ہمارے اندر کا دشمن ہے،
ہمارے نفس کا دشمن ہے، ہمارا نفس وہ ہمارا دشمن ہے، تو اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، شیطان کو بھی قید کر کے ڈال دیا، اور انسان کا نفس جو ٹوٹتا ہے، خواہشات سے کمزور ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھا ہے کہ انسان کا نفس ٹوٹے، اس کے خواہشات ٹوٹتی چلی جائیں، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور وہ صحیح راہ پر چلنے والا بن جائے۔ تو یہ نفس، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس وہ بچے کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کی ضد کرتا رہتا ہے، اور ماں باپ ہے کہ بچہ ہے تو وہ بچہ سمجھتا نہیں کہ یہ جس چیز کی میں ضد کر رہا ہوں وہ میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ ہے جو کسی کی ضد پوری کرتے ہیں، کسی ضد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا نفس بالکل بچے کی طرح ہے، گناہ کا عادی بنا ہوا ہے، گناہ کی ضد میں لگا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، ہم روزے کی حالت میں ہو، ہمیں رات بڑی بابرکت راتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ نفس یہ ضد میں لگا رہتا ہے۔ نگاہ کو غلط استعمال کر لے، تھوڑا سا نگاہ استعمال کرنے میں کیا حرج ہو جائے گی، بس اتنا سا گناہ کر لے، روزہ کوئی فاسد نہیں ہوگا، روزہ خراب نہیں ہوگا، کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوگا۔ نفس ہمیشہ ہمیں گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، گناہ کی ضد کرتا رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، جب اس کی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کے دودھ کو چھڑایا جاتا ہے، وہ بچہ روتا بھی ہے، کھانا پینا بھی دوسرا چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی بیمار بھی پڑ جاتا ہے، اور راتوں میں بھی جاگتا ہے، ماں باپ کو بھی جگاتا ہے، لیکن ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ ہے، رو رہا ہے، بیمار پڑا، لیکن اس کو دودھ چھڑانا ہے، اب اس کی عمر نہیں رہی تو اس کو تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ضد کو پوری نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہمارا نفس ہمیں کسی گناہ کی دعوت دے رہا ہے، کوئی غلط کام کی طرف دعوتیں کر رہا ہے، ہم اس کے حکم کو نہ مانیں بلکہ نفس کے خلاف زندگی گزارتے رہے، ہمیں نفس کے خلاف جو عمل کرتے رہے، بلکہ جب بھی نفس کسی گناہ کی دعوت دے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا حکم اللہ کی نافرمانی والا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 نفسوں کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں جو 13ویں پارے میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، اور ایک نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسرے پاروں میں نفس مطمئنہ، نفس لوامہ کا تذکرہ فرمایا۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں، نفس لوامہ کسے کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہے، اور دوسرے نمبر کا نفس جو ہے نفس لوامہ ہے، اور تیسرے نمبر کا جو لفظ ہے بالکل آخری درجہ نفس امارہ کا ہے۔ امارہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ حکم کرنے والا، یہ امر سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، تو امارہ یہ امر سے بنا ہوا ہے۔ امارہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ حکم کرنے والا۔ تو ایک انسان کا نفس، ہم اپنے نفس کا تقابل کرتے چلے جائے۔ قرآن کریم نے 3 نفسوں کا تذکرہ فرمایا، ہمارا نفس کس لیول پر ہے؟ تو ایک ہے نفس امارہ جو سب سے تیسرے درجے پر ہے، جو انسان کو بہت زیادہ گناہ کا حکم کرنے والا ہوتا ہے، نہ رمضان دیکھتا ہے، نہ روزہ دیکھتا ہے، نہ راتیں دیکھتا ہے، نہ برکت دین دیکھتا ہے، بس یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، یہ زبان سے گناہ کر لے، وہ نگاہ سے گناہ کر لے، انسان کو بہت زیادہ گناہ کا حکم کرنے والا ہو۔ اگر یہ نفس ہمارا ایسا ہے تو اس نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا نفس اس سے اوپر درجے کا ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کے معنی آتے ہیں ملامت کرنے والا، کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا تو ہے، لیکن جہاں کوئی گناہ ہو گیا
گناہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ اب نگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اب میں زنا کی راہ پر نہیں چلوں گا، اب میں تیری نافرمانی کے راستے پر نہیں چلوں گا، اب میں خواہشات کا غلام نہیں بنوں گا، اب میں نفس کی پیروی نہیں کروں گا، اب میں شیطان کی باتوں کو نہیں مانوں گا۔ لیکن پھر بھی نفس نے ابھارا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، فوراً نفس اس کو لوامہ جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، تیرے گھر میں تجھے بڑا بنایا، تیرے معاشرے میں تجھے بڑا بنایا، تجھے اتنی عزت عطا فرمائی، لوگ تجھے سلام کرتے ہیں، تجھے محبتوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، تجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور تو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اس طرح کے گناہ میں پڑا ہوا ہے، تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ فوراً پھر توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ نفس نے بھیکا دیا، میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، میں نے اس سے پہلے بھی سچی پکی توبہ کی تھی، لیکن نفس کے خلاف عمل ہو گیا، اللہ میری توبہ کو معاف فرما، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ گناہ ہو جائے فوری طور پر یہ گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک سب سے اعلیٰ درجے کا نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جس کے بارے میں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اپنے نفس کو کچل کر زندگی گزارتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ زنا نہیں کرتا، وہ شراب نوشی نہیں کرتا، وہ شرک والے اعمال نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، قرآن کے موافق ہوتے ہیں، نبی کی حدیث کے موافق ہوتے ہیں، سنت کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی وہ کبھی گناہ ہی نہیں کرتا، ہاں اکثر نیک اعمال ہی کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، کوئی انسان فرشتہ نہیں، ہر انسان خطا کار ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہمیشہ اچھے اعمال کرتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، رات میں نمازیں بھی اعتکاف میں بھی ہے، رات میں تہجد کی نماز بھی ہے، نوافلوں کا بھی اہتمام ہے، تراویح بھی پورے مہینے کے اہتمام ہے، صدقہ خیرات بھی اپنی حیثیت سے نکال رہا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے فوراً یہ توبہ کر لیتا ہے، اعمال زیادہ ہیں، اعمال کے مقابلے میں بہت کم وہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے نفس سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ یہ تین نفس ہے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندوں میں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ نفس مطمئنہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس امارہ۔ اب ہم اپنا نفس کا جائزہ لیں کہ میرا نفس کس لیول پر ہے، نفس امارہ ہے یا لوامہ ہے یا مطمئنہ ہے۔ اگر ہمارا نفس ادنا درجے کا ہے، ہم دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ شریعت نے ایک مرد کا ستر بیان کیا ہے کہ مرد کا ستر الگ ہے، عورتوں کا ستر الگ ہے۔ وہ چیز، وہ جگہ، وہ مقام ایسا ہے کہ اس کو ہر حال میں ہر ایک سے چھپانا ہے، جس کو ستر کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے اگر شریعت ان ستر کو تذکرہ نہ بھی کرتی، پھر بھی انسان کی فطرت
ایک انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ یہ مقامات ایسے ہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ مجھے انہیں چھپا کر رکھنا ہے، کسی کے سامنے کھولنا نہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان محلات کو، مسلمان نوجوانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے نئی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سطر کتنا ہے، ہمیں کن چیزوں کو چھپانا ہے۔ ناف سے لے کر گھٹن تک یہ مرد کا حصہ سطر میں داخل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹن تک عورت کا پورا بدن یہ سطر میں داخل ہے۔ چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے پیر، یہ ٹخنوں تک، یہ 3 چیزیں عورت کے سطر میں داخل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کا پورا بدن سطر میں داخل ہے۔ اب سطر کا کیا مطلب ہے؟ سطر کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کو ہر حال میں ہر ایک سے چھپانا ہے، ماں باپ سے بھی چھپانا ہے، بھائی بہنوں سے بھی چھپانا ہے، دوسرے مسلمانوں سے بھی چھپانا ہے۔ مرد میاں بیوی کا مسئلہ الگ، اس کے علاوہ ہر ایک سے اپنے سطر کے حصے کو چھپانا ہے۔ اب اگر ہمارے نوجوان جو اسے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کا سطر کا حصہ داخل جھلک رہا ہے، کھل رہا ہے، وہ حرام کپڑے پہننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں خود اپنی نگاہوں سے بہت سے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ رات میں اس طرح کے اتنے چھوٹے چھوٹے چڈے پہن کر سوتے ہیں، اور وہی صبح میں یا رات میں باہر نکل جاتے ہیں وہ پہن کر۔ گھٹن بھی ان کا سطر سے باہر ہے۔ یہ کوئی کسی اور علاقے کی کنٹری کی بات نہیں کر رہا، ہمارے علاقے میں اپنی نگاہوں سے نوجوانوں کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا، اور جب میں نے دیکھا تو انہیں ٹوکا بھی کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر بھی رات میں بھی اتنے نوجوان لڑکے ہیں، اپنے گھروں میں اتنے چڈے پہن کے ان کا گھٹن کا حصہ بھی باہر جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ جھلکتا ہی دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لباسوں کو گھروں میں پہننا، ماں باپ کے سامنے بھائی بہنوں کے سامنے بھی پہننا شریعت حرام قرار دے دیتی ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے پورے سطر کی حفاظت کی جائے، اپنے پورے سطر کو چھپایا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو بوڈی ہوتی ہے تو وہ پینٹ تھوڑی ناف کے نیچے سے پہنتے ہیں یا لنگی نیچے سے پہنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سطر ہے ناف سے لے کر گھٹن تک۔ اب اگر آپ گھر میں بھی ہو، بہت سی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ گیریلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر کا کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے، اور لنگی پہنی ہے بالکل نیچے سے، اور ناف کے نیچے کا حصہ پورا نظر آ رہا ہے۔ تو گھروں میں بھی اوپر کے کپڑے اتار دیے۔ گھر میں بچی ہے، لڑکی ہے، ماں بہنیں ہیں، اپنے گھر میں دوسرے لوگ ہیں، اور ان کے سامنے بھی لنگی پہنی ہے بالکل نیچے سے، اور ناف کے نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ ہم نے تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہی، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ پورے سطر کا جس طرح سے کھولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سطر کے کچھ حصے کا کھولنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب کے ایک بوتل پینا جس طرح سے حرام ہے، ناپاک ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ جس طرح سے کہ پوری شراب اگر ایک بالٹی میں گر جائے وہ بالٹی ناپاک ہو جاتی ہے، اگر ایک بالٹی میں ایک قطرہ بھی شراب کا گر جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ تو ہم نے تو ان شریعت ہی نہیں سمجھ رہے، ہم شریعت کے مسائل کو سمجھے۔ قرآن کریم والحافظین فروجہم کہہ رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم زنا نہیں کرتے، لیکن اپنے سطر کو کسی اور کے سامنے کھولنا اور اپنی ہی سطر کی حفاظت کرنے والے ہو تو اس آیت کریمہ اس صفت میں داخل ہے۔ ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھر کے نوجوان اگر اتنی نیچے پینٹ پہن رہے ہیں اور گھر میں ٹی شرٹ کو کھول رہے ہیں تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی جوان لڑکوں کو بتایا جائے کہ سطر کتنا ہے اور اس کو ہر وقت چھپایا جائے۔ تو یہ سطر کے بارے میں نے باتیں بتائیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ بھی فرما رہے اے نبی آپ میرے مومنین بندوں سے کہہ دیجئے، 2 چیزوں کا حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ نفس کو توڑنے والی چیز یہ بہترین روزہ ہے۔ مشکاہ شریف کی روایت ہے ہمارے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، جو نکاح کے موقع پر عام طور پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج،
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص نوجوان ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہے تو فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ تمہاری نگاہ جھک جائے گی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تم اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بن جاؤ گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مکان کا انتظام نہیں ہے، روزی اس کا اتنا اخراجات نہیں کہ آنے والی عورت کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمارے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تم روزے رکھا کرو۔ یہ روزہ رکھنا، اگر تم نوجوان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، یہ روزہ تمہیں تمہاری خواہشات کو توڑے گا، تمہارے نفس کو کمزور کرے گا اور تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا۔ اس حدیث میں تو یہ دو چیزوں کو بیان کی گئی کہ نگاہ کو جھکنے والے بنو گے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بنو گے۔ لیکن اگر کوئی نکاح کرنے کے بعد بھی، شادی کرنے کے بعد بھی ان دو چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، خاص طور پر عمومی طور پر ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ کسی غلط کام میں ملوث ہو گیا، وہ باپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا فلاں غلط کام کرتا ہے، لیکن باپ کو اپنی زبان سے اپنے بیٹے کو سمجھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کسی خاص دوست کو یا اس کے دوستوں میں جو بڑا ہو، سمجھدار ہو، دیندار ہے، اس کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا میرا بیٹا اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے، مجھے تو اس کو کہنے میں شرم آ رہی، تو اس کو سمجھا دے، تیرے باپ کو بھی پتہ چل گیا، اللہ نے تجھے اتنا اچھی زندگی دی، اتنا اچھا گھر دیا، اتنا عزت دار گھرانہ دیا، تو اس طرح کی حرکتوں کو چھوڑ دے ورنہ آگے برا نہیں ہوگا۔ وہ باپ کسی اور کا واسطہ بناتا ہے کہ اپنے دوستوں میں سے یا کسی اس کے دوستوں میں جو سمجھدار ہے، دیندار، اس کو واسطے سے سمجھاتا ہے۔ اللہ نے بھی اس آیت کریمہ سے اسی واسطے کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کو تو براہ راست سمجھانے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں چاہتا ان کی روح کو کسی اور جانور کے جسم میں ڈال سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہماری روح کو کسی بندر کے جسم میں ڈال دیتے، کسی کتے کے جسم میں ڈال دیتے، کسی اور جانور کے جسم میں ڈال دیتے، لوگ ہمیں مارتے رہتے، ہکاتے رہتے، اللہ سے ہم نے دعا نہیں کی تھی، اللہ ہمیں انسان بنایا نا، ہماری جسم کو، ہماری روح کو انسان کے جسم میں ڈالنا ہم نے دعا نہیں کی تھی، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری روح کو انسان کی باڈی میں ڈالا، انسان کے سانچے میں ڈالا، انسان کے جسم میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کو سمجھانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے بندہ ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان بنایا، اسے ایمان دیا، اسلام دیا، اتنا پیارا نبی دیا، قرآن دیا، حلال حرام کی تمیز دی، جائز ناجائز کی تمیز دی، پھر بھی نہیں اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے میں پڑا ہوا ہے، جسم کمزور ہو گیا، یہ نگاہیں کمزور ہو گئی، پھر بھی موبائل میں غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، حاجی صاحب بن گیا، اپنے نمازی بن گیا، تہجد گزار بن گیا، پھر بھی وہی نگاہوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، موبائلوں کو غلط استعمال کرنے میں پڑا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، فارسی زبان کا ان کا شعر ہے، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و حوث ساختی، ہما با ہوا و حوث ساختی، دم با مصالح نہ پرداختی، کہ تیری پیاری عمر کے 40 سال تو نے غفلت میں گزار دے، چہل سال عمر عزیزت گزشت، تینے اپنی پیاری عمر کے 40 سال تو نے غفلت میں گزار دیے، نافرمانی میں گزار دیے، خواہشات کی تکمیل میں گزار دیے، نفس کی پیروی میں گزار دیے، دمے با مصالح نہ پرداختی، تو نے تیرا مزاج بچپن کے حال سے اب تک نہ بدلا، جیسے بچے کا مزاج ہوتا ہے، وہ صحیح غلط کو نہیں سمجھتا ہے، تیرا مزاج بھی وہی ہے، جو نفس میں آیا وہ کرنا ہے، ہما با ہوا و حوث ساختی، پوری زندگی خواہشات
خواہشات کی پیروی میں تو نے گزار دی۔ ہما بہوا ہو، ہوا کے معنی نفس کے آتے ہیں فارسی زبان میں، ہما بہوا و ہوس ساختی، خواہشات میں نفس میں پوری زندگی گزار دی، ایک گھڑی بھی تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں گزاری۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اس آیت کریمہ کو سمجھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آ رہی کہ میرے بندے کو کیسے میں کہوں کہ یہ تو ایمان والا ہے، یہ تو اسلام والا ہے، یہ تو میرے نبی کا امتی ہے، یہ تو سمجھدار ہے، یہ اپنے معاشرے کا بڑا حاجی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، میں اس سے کیسے کہوں کہ تو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ۔ اللہ اپنے نبی کو درمیان میں لے کر آ گیا۔ قل، اے نبی آپ میرے مومنین بندوں کو کہہ دیجئے، قل للمؤمنین، اے نبی مجھے کہنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنی بندوں کو یہ کہوں کہ تمہیں نگاہ دینے والا میں، تمہیں آنکھیں دینے والا میں، تمہاری نگاہوں کو میں روشنی ڈالنے والا میں، تمہیں جسم دینے والا میں، تمہیں طاقت دینے والا میں، اور تم اپنی طاقت کو نافرمانی میں، خواہشات میں، زنا میں استعمال کر رہے ہو۔ اے نبی آپ میرے مومنین بندے سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے اس امتوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ صفت ہماری زندگیوں میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم احادیث میں دعائیں بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی، ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، نفس کے غلام نہیں بننا ہے، مجاہدے کرنا ہے، نفس کے خلاف زندگی گزارنا ہے، کوشش بھی کرتے رہنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں دعا سکھلائی کہ نفس کے خلاف زندگی گزارنے کا، نفس کو توڑنے کا عمل، کہ اس کی بات کو نہ مانا جائے، اس کے خلاف زندگی گزاری جائے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بڑی بہترین دعا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسلام دیا، ایمان دیا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو تو ہدایت سے پھیر نہ دینا، تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو پھیر نہ دینا۔ ایک دوسری جگہ ہمارے نبی دعا فرماتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وثبت قلوبنا علی دینک، اے قلوب کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تو ایمان پر ثابت قدم فرما دے، ہمارے قلوب کو ایمان پر جما دے۔ اور ایک دعا ہمارے نبی فرماتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین الخطایای اللہم باعد بینی وبین الخطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ نسائی شریف میں یہ دعا منقول ہے، ہمارے نبی دعا فرماتے، اللہ تم میرے اور میرے گناہ کے درمیان، کتنی بہترین دعا ہے، ہمیں سکھا لا رہا ہے، اللہم باعد بینی وبین الخطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ تو میرے اور میرے گناہ کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کو ہم مانگے، رمضان کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، نفس ٹوٹ رہا ہے، خواہشات ٹوٹ رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اللہ تو نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو تو چھین نہ لینا ہدایت سے۔ اور دوسری دعا، یہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے قلوب کو ایمان پر جمع دے، اطاعت پر جمع دے، تیری فرما برداری پر جمع دے۔ اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، میرے گناہ اور میرے گناہ کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی دوری کے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، تو اللہ ہمارے نفس کو پاک بنا دے گا، ہم اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، نگاہوں کو جھکانا بھی آسان ہوگا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ تو نومی صفت کو بیان فرما رہے ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔